دوسرے ملک بھی پاکستان اور سعودی عرب جیسا دفاعی معاہدہ چاہتے ہیں۔ اس بارے مزید کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں گفتگو، کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ تاریخی ہے۔ معاہدے سے دونوں ممالک بہت خوش ہیں۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ سعودی عرب سے معاہدہ ایک رات میں نہیں طے پایا، اس میں کئی ماہ لگے۔ ہر مسلمان حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے قربان ہونے کو تیار ہے۔ ادھر مصر کی پاکستان کو سعودی عرب سے دفاعی معاہدے پر مبارکباد۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے مصری ہم منصب نے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ اپنی مثال آپ ہے۔ ایک ملک ایٹمی قوت، دوسرا معاشی طور پر مضبوط ترین ہے۔ ادھر جیل سے بیٹھ کے روز اتنی بڑی ٹویٹ داغ دیتا ہے جس میں وہ کبھی عسکری قیادت کا نام لیتا ہے، کبھی میرا نام لیتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کی ٹویٹ سے پاکستان میں کیا ہلچل مچ جائے گی۔ وہ دماغ سے یہ خلل جاتا نہیں ہے نا، وہ اندر بیٹھا ہے اڈیالہ میں، اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اب وہ ایک قصہ پارینہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بانی پی چائے کو ماضی کا قصہ قرار دے دیا۔ سرگودھا میں الیکٹرک بسز کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ وہ جیل سے بیٹھ کر روز سوشل میڈیا پر بیان داغ دیتا ہے۔ اڈیالہ میں بیٹھے شخص کو نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے، اب وہ شخص قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ پاکستان اور عوام ترقی کے سفر میں آگے بڑھ چکے۔ ایک وزیر اعظم وہ تھا جسے جہاز سے اتارا گیا۔ شہباز شریف کے جہاز کو سعودی طیاروں نے سلامی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دفاعی معاہدے کو بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا، کہا کہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ حرمین شریفین کی پاسبانی کا شرف پاکستان کو ملا ہے۔ مزید کہا 2 ہفتوں میں سیلاب متاثرین کو امدادی چیک ملنا شروع ہو جائیں گے۔ بلاول بھٹو کو کراچی کے لیے شہباز اسپیڈ سے امید۔ کراچی میں پانی کے منصوبے کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ وزیر اعظم کی کراچی کی طرف بار بار توجہ مبذول کروائی ہے۔ شہباز شریف کو ان کے وعدے بار بار یاد دلاتے رہیں گے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ سے ان کی تبدیلی کی باتوں میں سچائی نہیں، کراچی میں پانی کا مسئلہ حل کرنے پر توجہ ہے۔ قدرتی آفت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ سیلاب متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے امداد ملنی چاہیے۔ پاک سعودیہ دفاعی معاہدے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو مبارکباد۔ پنجاب میں سیلاب کے بعد مسائل کی انبار، متاثرین کے گھر بار تباہ ہو گئے، فصلیں برباد ہو گئی، جمع پونجی اور مال مویشی سیلابی ریلے بہا لے گئے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا مظفر گڑھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، خشک راشن، صاف پانی اور دیگر امدادی سامان تقسیم کرایا۔ بیٹ ملا والی اور عظمت پور میں فلڈ ریلیف ٹینٹ سٹی مکمل۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا جلال پور پیروالا کا دورہ، M5 موٹر وے کے متاثرہ حصے کا معائنہ کیا اور بریفنگ لی۔ میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین سینٹ نے کہا کہ ملتان، مظفر گڑھ اور بہاولپور کے علاقے سیلاب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ متاثرین کے لیے مزید خیموں اور بنیادی چیزوں کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف دریا سندھ میں سیلابی پانی تیزی سے کم ہونے لگا۔ سکھر اور گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ 5 لاکھ کیوسک سے کم ہو گیا۔ گھر کی حالت دیکھی ہے تو یہ دیواریں ہماری جو ہیں گر چکی ہیں۔ گھر کے اندر تقریباً مٹی بہت کافی اندر داخل ہو چکی ہے۔ سیلاب نے صورتحال ایسی کر دی ہے کہ ابھی ادھر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے دن سے لے کے اب تک یہ فصلیں دیکھو مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہیں۔ ہمارے گھر جا کے دیکھو زمین نظر آئے گی، گھر نظر نہیں آئیں گے۔ پورا ہفتہ یہ ہو چکا ہے، ہمیں مکمل طور پہ کوئی امداد نہیں ملی۔ ہمارے گھر سب کچھ ختم ہو چکے ہیں، فصلیں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ مانسون مکمل ختم ہو گیا، پنجاب کے تمام دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل PDMA پنجاب عرفان علی کاٹھیا کی پریس بریفنگ، کہا کہ چناب میں مرالا سے پنجنت تک کوئی پیک نہیں، جسڑ سے سدنائی تک پانی کی نارمل سطح پر آ چکا ہے۔ ستلج پر تھوڑا بہاؤ زیادہ ہے۔ M5 موٹر وے 22 کلومیٹر کا ایریا پانی کی وجہ سے بند ہے۔ جلال پور سے لودھرا روڈ پر ٹریفک بند ہے۔ سیلاب سے جن بندوں کو نقصان پہنچا انہیں درست کر رہے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے اب تک 123 اموات ہوئی ہیں۔
चंद घंटों की बारिश से गुजरात एक बार फिर डूब गया। मूसलाधार बारिश से शहरी इलाके ज़ेरियाब। डिप्टी कमिश्नर हाउस, डीसी कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट जेल, जीपीओ में पानी जमा हो गया। खारियां, लाला मूसा, जलालपुर जटा, कुंजा और मंगवाल में भी बारिश। सरगोदा में भी मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। निशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। गली मोहल्ले तालाब बन गए। फैसलाबाद में भी अबर करम खुलकर बरसा। झंग रोड, शादापुली, लियाकताबाद, गुलफिशा कॉलोनी, जजवाला में खूब बारिश हुई है। GHQ हमला केस में बानी PTI की वीडियो लिंक से पेशी। दौरान समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी PTI को सियासी गुफ्तगू से मना कर दिया। बानी PTI का केस की वीडियो लिंक के जरिए अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। बानी PTI की हिदायत पर उनके वकला भी अदालत से चले गए। कहा कि बानी का हुक्म है, हम इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। अदालत ने वकला के जाने के बाद इस तकासा के 2 गवाहान की शहादत कलमबंद कर ली। बानी PTI को ज़ाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज। GHQ हमला केस की मजीद समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने काम से रोके जाने का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जज को फ़राइज़ की अंजाम दही से नहीं रोका जा सकता। हाई कोर्ट का मुतनाज़ा हुक्म मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात व इक़दामात भी चैलेंज कर दिए। जस्टिस तारिक महमूद, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस एजाज इसहाक की इनफरादी अपीलें दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस अपनी मंशा के मुताबिक दस्तयाब जजेस को रोस्टर से अलग नहीं कर सकते, ना ही अदालती फ़राइज़ की अंजाम दही से रोक सकते हैं। हामिद खान सेनेट की कायमा कमेटी की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। अपना इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया। हामिद खान का कहना है कि बानी PTI की हिदायत पर कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया। उधर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एक्स पर पैगाम लिखा कि ऐसा लग रहा है मायूसी में PTI पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देगी। कुछ जज साहिबान भी अदलिया से मुस्ताफ़ी होंगे। हदफ क्या है? आगे बढ़ते पाकिस्तान को फिर किसी बड़े बहरान में धकेलना। कायमा कमेटियाँ पार्लियामेंट की रूह हैं। PTI को कायमा कमेटियों में किरदार अदा करना चाहिए। बगराम एयरबेस वापस लेने का अमरीकी सदर का बयान मुस्तरद। अफगान उबूरी हुकूमत का कहना है, तारीख गवाह है अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन पर कभी बैरूनी अफवाज को तस्लीम नहीं किया। अफगान वजारत खारजा के एहलकार जाकिर जलाली का कहना है, अमरीका से अफगानिस्तान में फ़ौजी मौजूदगी के बगैर सियासी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। इससे पहले अमरीकी सदर ने बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमरीका अफगानिस्तान में मौजूद बगराम एयरबेस को दोबारा अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, क्योंकि अमरीका को चीन के नज़दीक वाक़ इस फौजी अड्डे की ज़रूरत है। बगराम एयरबेस चीन की न्यूक्लियर साइट्स के करीब है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर के बयान पर चीन का रद्दमल भी सामने आ गया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, चीन अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अफगान हुकूमत से ताउन जारी रखेंगे। तुर्की और मिस्र का 13 साल बाद मुश्तरका फौजी मशकें करने का ऐलान। 22 सितंबर से दोनों ममालिक की फ़ज़ाई और बहरी मशकों का आगाज़ होगा। 2013 में दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। गजा की जंग और बहीरा अहमर की सिक्योरिटी जैसे अवामिल ने दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब कर दिया। यूक्रेन का रूस की एनर्जी तनसीबात पर हमले जारी रखने का ऐलान। यूक्रेनी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि संजीदा मुज़ाकरात तक यूक्रेन ड्रोन हमले जारी रखेगा। अमरीका और यूरोपीय इत्तहादियों के साथ सिक्योरिटी मुआहिदों पर बातचीत में पेशरफ्त हुई है। सदर ट्रंप की यूक्रेन के दिफा में शमूलियत की यकीन दहानी एक अहम कदम है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा लावरोव और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान मुलाकात तय पा गई। दोनों वज़राए ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान मिलेंगे।
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایران پر اقتصادی پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ 4 ممالک نے ایران پر نئی پابندیاں روکنے کے حق میں ووٹ دیا۔ 9 ممالک کی پابندیوں میں نرمی کی مخالفت، 2 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ایران نے سلامتی کونسل کے فیصلے کو سیاسی جانبداری قرار دے دیا۔ ایران پر یورپی پابندیاں 28 ستمبر کو دوبارہ نافذ ہونے کا امکان۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا کہ ایرانی ایٹمی پروگرام کا مسئلہ بات چیت سے حل ہونا چاہیے۔ ایران کو مذاکرات کی کامیابی کے لیے مزید مہلت دینی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دونوں صدور کے درمیان ٹک ٹاک، ٹیرف اور دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا چینی صدر کے ساتھ بات چیت نتیجہ خیز رہی، ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری سمیت دیگر اہم معاملات پر پیش رفت کی۔ 25 ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں ترک صدر کی میزبانی کریں گے۔ ہم ترکیہ کے ساتھ بہت سے تجارتی اور فوجی معاہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف چینی صدر نے بھی ٹرمپ کے ساتھ کال کو مثبت قرار دیا، کہا کہ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت مثبت اور تعمیری رہی ہے۔ امریکہ کو یک طرفہ محصولات سے گریز کرنا چاہیے۔ اسرائیلی فوج غزہ شہر کے وسط تک پہنچ گئی۔ فلسطینیوں سے غزہ شہر کا 82% حصہ خالی کرنے کا مطالبہ کیا۔ غزہ سٹی میں بمباری سے 150 سے زائد عمارتیں تباہ۔ 6 روز میں 1100 سے زائد فلسطینی شہید، 6000 زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج کی بربریت سے مزید 29 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 65,150 ہو گئی۔ ادھر امریکی انتظامیہ کی اسرائیل کو $6 ارب کے ہتھیار فروخت کرنے کی کوشش۔ ٹرمپ انتظامیہ ہتھیاروں کی فروخت کے لیے کانگریس سے منظوری لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج ٹوٹنے کے قریب ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ کولن پال کے چیف آف سٹاف اور سابق امریکی کرنل لارنس ولکرسن کا انٹرویو۔ کہا کہ سیاسی اعتبار سے نیتن یاہو کو شکست ہو چکی ہے۔ اکثر اسرائیلی فوجی اپنی فوج کے اقدامات کو ظالمانہ سمجھتے ہیں۔ اسرائیلی فوج میں ذہنی بیماری اور خودکشی کی شرح بلند ہو چکی۔ سوڈان کے علاقے دارفر میں مسجد پر ڈرون حملے سے 78 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق الفشر شہر پر حملے کا الزام ریپڈ فورسز پر عائد کیا گیا ہے۔ میکسیکو سٹی میں گیس ٹینکر دھماکے سے ہلاکتوں کی تعداد 22 تک پہنچ گئی۔ مقامی حکام کے مطابق مزید 2 افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ 39 افراد اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج۔ پروپین گیس سے بھرا ٹینکر الٹنے کے بعد دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ بھارتی ریاست منی پور میں بھارتی فوجی اہلکاروں پر حملہ۔ مسلح افراد کی فائرنگ سے 3 بھارتی فوجی اہلکار ہلاک، 4 زخمی ہو گئے۔ منی پور کے ضلع بشنو پور میں مسلح افراد نے اہلکاروں کو لے جانے والی گاڑی پر حملہ کیا۔